بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. محترم حاضرین، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں اس مسجد میں بابرکت جگہ پر 4 سال کے بعد کورونا کی وجہ سے جو حالات دنیا میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے ہماری مسجدیں بھی بند ہو چکی تھی، کہ اللہ کا فضل، اللہ تعالیٰ نے یہ بلا ہم سے دور کی، اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ان بابرکت مسجدوں میں نماز پڑھنے، اکٹھا ہونے، سننے سنانے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ سلسلہ جاری رکھے اور ہم ان مسجدوں سے برابر استفادہ کرتے۔ محترم حاضرین، آج آپ کے سامنے جو چیز بیان کی گئی ہے، اسے واضح ہونا چاہیے کہ معاشرے میں، ملک میں امن و امان، سکون و اطمینان، سعادت کے اصول و ضابطے کیا ہیں؟ کیا وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو اختیار کرنا امن و امان کو بحال رکھنے کے لیے، سعادت کی زندگی گزارنے کے لیے، لوگوں کے اندر سے فتنوں اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اختیار کرنا ضروری ہو؟ کیا چیز؟ اس سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کے اندر حقیقت کو واضح کیا ہے۔ ان بنیادی اصولوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہر ملک کو، ہر معاشرے کو ان اصولوں کو اختیار کرنا ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن و امان ہو، سکون و اطمینان ہو اور لوگوں کے حقوق حاصل ہوں، سعادت کی زندگی لوگوں کو نصیب رہے، فتنہ اور فساد سے، بد امنی سے ملک ہمارا پاک رہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 اصول بیان کی، 3 بنیادی چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں جن کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلے اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہم سنتے ہیں، ترجمہ: لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح معجزات اور دلائل کے ساتھ بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل، معجزات کے ذریعے کے ساتھ بھیجا۔ تو ہر نبی، انبیاء کرام دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے، دنیا میں سعادت کو عام کرنے کے لیے، امن و امان کو بحال کرنے کے لیے، فتنہ اور فساد کو ختم کرنے کے لیے، یہ الہی نظام رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم۔ انبیاء آتے رہے،
اور اللہ تعالی کے دلائل اور براہین لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اللہ نے معجزات عطا کی، جیسے ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، سیرت کی کتابیں پڑھتے ہیں، معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے معجزات کا ذکر کیا قرآن میں، ید بیضا اور عصا، اور اس کے علاوہ اور جو ہے معجزات حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے دیے تھے کہ لاٹھی جب پھینکتے تھے زمین پر تو وہ سانپ بن کے دوڑنے لگتا، ہاتھ کو پہلو میں لاتے تھے تو وہ چمکنے روشن ہو جاتی، ہاتھ کے اندر چمک پیدا ہو جاتی تھی، روشن۔ اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی مردے کے پاس آتے تھے، کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو اٹھ جا، کھڑا ہو جا، تو مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے برس زدہ آتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ سے اس سے کہتے تھے کہ ٹھیک ہو جا، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا، تو بیماریاں دور ہو جاتی تھی۔ اس طرح انبیاء کرام حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ قرآن نے ذکر کیا اونٹنی کا، کہ پہاڑ پھٹا اور اس سے ایک زندہ اونٹنی پہاڑ کے بیچ میں سے نکلی۔ اس طرح کے معجزات، مختلف معجزات انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا ہے، جو نبی کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہوتی۔ معجزہ کہتے کس کو ہیں؟ جو خلاف عادت، جو اسباب کی دنیا میں جو ممکن نہ ہو وہ چیز کسی نبی کے ذریعے صادر ہو جائے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، کہ لوگ اس سے آگے ایسا کر نہیں سکتے۔ اگر اس طرح کی چیزیں کسی اور کے ذریعے صادر ہوتی ہیں تو یا تو جادو ہوگی، یا شعبدہ بازی ہوگی، یا مکاری ہوگی، وہ معجزہ نہیں ہو سکتا۔ معجزہ نبی کے ہاتھ ہی سے اللہ تبارک تعالیٰ صادر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، کہ ہم نے جو ہے انبیاء کرام کو، اپنے رسولوں کو واضح نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، معجزات کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور انبیاء کے ساتھ ہم نے آسمانی کتابیں نازل کی۔ نبی آئے تو اپنے ساتھ کتابیں لے کر کے آئے۔ 4 کتابوں کو ہم سب جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ تورات حضرت موسیٰ پر، انجیل حضرت عیسیٰ پر، زبور حضرت داؤد پر، اور قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ اللہ کا کلام تھا جو اللہ نے انسانیت کی ہدایت کی، اس کو انبیاء کرام پر اس طرح نازل کرتا ہے۔ اس طرح قرآن نے صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور بہت سی کتابیں نازل، لیکن قرآن میں ان کا ذکر کی ضرورت اللہ نے نہیں محسوس کی، اس لیے اس کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 4 کتابوں کا، اور صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ کا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے ذکر کیا۔ انزلنا معہم الکتاب، ان کے ساتھ کتاب جو انسانیت کے لیے دستور حیات ہوا کرتی، فی ھدی للناس، اس کے اندر ہدایت ہوتی تھی، کیسے دنیا میں رہو، کیسے زندگی گزارو، اور کیا کرو گے تو دنیا اور آخرت کی زندگی تمہاری سمر جائے گی۔ انزلنا معہ الکتاب والمیزان، اور اس سے میزان بھی ہم نے نازل کی، کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے، اور میزان نازل، میزان یعنی عدل، نظام عدل اللہ تعالیٰ نے، نظام انصاف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ میزان کہتے ہیں ویسے ترازو کو، ترازو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے عدل کا نظام، انصاف کا نظام نازل کیا، تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق ادا ہوں، نا انصافی اور ظلم ختم ہو، کوئی کسی پر زیادتی نہ کر سکے۔ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف سے کام لیں۔ یہ الہی نظام ہے میرے بھائی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لوہا نازل کیا۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم نے لوہا پیدا کیا، اللہ نے کہا ہم نے لوہا نازل کیا۔ تو لوہا یہ زمین کی چیز نہیں ہے کہ اللہ نے نازل کیا ہے زمین،
چانچہ شیخ الاسلام علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر سے لکھیں گے نزلنا کا مطلب خلقنا نہیں ہے کہ اللہ نے پیدا کیا لوہے کو، نہیں، اللہ نے نازل کیا، یہ زمین کی چیز نہیں۔ اور آج ناسا کے محققین بھی یہ وضاحت کرتے ہیں، یہ بیان کرنے پر موجود ہے کہ یہ لوہا زمین کی چیز نہیں ہے، یہ اوپر سے آئی ہے، اوپر سے آئی، اسی لیے اللہ نے خلقنا نہیں کہا، انزلنا کہا کہ ہم نے لوہا نازل کیا، زمین پر اللہ تعالیٰ نے لوہا نازل کیا۔ ناسا والے بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ لوہا یہ زمین کی زمینی چیز نہیں، لوہے کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، اور اس کی جو چیزیں ہیں، یہ سب اسی طرح جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی قوت طاقت اللہ نے رکھی ہے، لوہے کے اندر اللہ نے بڑی طاقت اور قوت رکھی ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے اندر، اس لوہے کے اندر بڑے فائدے، لوہے میں لوگوں کے، بھائی دیکھ لیجیے آج پوری دنیا کی ترقی، ہتھیار دیکھ لیجیے، کچھ تمام ہتھیاروں کو دیکھ لیجیے، بلڈنگوں کو دیکھ لیجیے، یہ بڑے بڑے ٹاور جو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ لوہے کی برکت ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، ہم نے، آپ نے اس کو نہیں بنایا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، اور اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ کون اس کی، اس کے دین کی، اس کے رسولوں کی مدد کرنے والے کون ہیں۔ ہم دیکھیں ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ غالب اور طاقتور ہے۔ تو میرے بھائی یہاں تین چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ اگر دنیا میں ہم امن و امان چاہتے ہیں، سکون و اطمینان چاہتے ہیں، تو تین نظام اللہ تعالیٰ نے دیا، تین اصول ہمیں بتائے، ان کو اختیار کرنا ہوگا۔ پہلا اصول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی۔ تو اگر دنیا میں ہم سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں، امن و امان کو بحال رکھنا چاہتے ہیں، تو الہی دستور جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے نازل کیا ہے، اس کو اختیار کرنا، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت، اس کو ہاتھ سے پکڑنا ہوگا، تھامنا ہوگا، اس کو گلے سے لگانا ہوگا، اس کے مطابق معاشرے کو سدھارنا ہوگا۔ کتاب و سنت کو چھوڑ کر، الہی دستور کو چھوڑ کر جب دوسرے طرف ہم بھاگیں گے تو امن و امان کو بحال نہیں کر سکتے۔ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کی طرف ہمیں توجہ دی کہ جو دستور تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، اس دستور کو اختیار کرو، اس کی قیادت ہو، اس کی سیادت ہو، اس چیز کو عام کرو، اس کے لیے دارالعلوم کھولو، یونیورسٹیاں کھولو، مدارس کھولو، علماء کو مقام دو، علماء کی قدر کو پہچانو اور علماء کی قیادت میں کام کرو، تب امن و امان بحال ہوگا۔ وہ علماء کو پسے پوٹ ڈال دیں گے، کتاب و سنت کو نسیہ منسیہ کر دیں گے، تو میرے بھائی دنیا میں امن و امان نہیں آ سکتا، ظلم ہوگا، بربریت، فساد برپا ہوگا۔ اس لیے جتنی اسلامی حکومتیں رہیں، جو اسلام کی، چاہے خلفائے راشدین کا دور ہو یا بنو امیہ کا دور ہو، ان ادوار میں علماء کا مقام تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شعبہ قائم تھا، علماء ڈنڈا لے کے رہتے تھے، کسی کو جرات نہیں ہوتی تھی کہ شریعت کی مخالفت کرے، جو شریعت کی مخالفت کرتے تھے ان سے باز پرس کی جاتی تھی، نماز نہیں پڑھتے تھے ان کو سزا دی جاتی تھی، ناپ تول میں جو گڑبڑ کرتے تھے ان کو سزا ملتی تھی، ایسے نہیں جیسے چاہیں۔ علماء کا ایک مقام، کتاب و سنت کی قیادت، یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی انزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے کتاب نازل کی تو کتاب و سنت کی سربراہی چاہیے، علماء کرام کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے، ان سے استفادہ کرنا چاہیے۔
تب ہم سعادت کی زندگی گزار سکتے، نہیں منمانی گزاریں، علماء کو کوئی مقام نہ دیں، کتاب و سنت کو پسے پش ڈال دیں، تو ذلت و رسوائی مسلط ہو جائے گی۔ آج جو ذلت رسوائی ہے اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ نے جو دین ہمارے لیے نازل کیا، اللہ نے جو کتاب نازل کی تھی، اس کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ اقبال نے کیا کہا، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج قرآن کس لیے ہے میرے بھائی؟ قرآن خوانی کے لیے، مردوں کے لیے ہے۔ آج قرآن کو مردوں کے لیے ہم پڑھتے ہیں، فال نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں، وظیفہ کون سی صورت پڑھنے تو بس تکیا کے نیچے جو ہے پیسہ آ جائے، اس لیے ہم پڑھتے ہیں قرآن۔ قرآن یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ہمارا دستور حیات ہے، اس کے مطابق ہمیں زندگی چلانی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ جبکہ علماء کے ساتھ ہمارے روابط، علماء سے آج علماء کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علماء شیطان کی سب سے بڑی سازش یہ ہے کہ علماء کو بدنام کرو تاکہ لوگ دین سے دور ہو جائیں۔ جب علماء سے تعلق نہیں رہے گا تو دین سے دوری ہوگی، اور پھر جو ہے شیطان کو موقع ملے گا ہمیں گمراہ کرنے کا۔ شیطان ہمارا شکار کرنا چاہیے، اس لیے علماء کے ساتھ جڑیے، کتاب و سنت کو اختیار کیجئے، اس کو پڑھیے، سمجھیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے، تب دنیا میں سعادت اور کامیابی ملے گی۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے بتلائی وہ ہے اللہ نے جو انبیاء کے ساتھ جو دعوت بھیجی، انبیاء کے ساتھ جو پیغام بھیجا ہے، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو اختیار کریں۔ اور اس کو اختیار کرنے کے لیے علماء سے جڑنا ہوگا، علماء سے جڑیے اور جو ہے کتاب و سنت کو اختیار کر کے اس کے مطابق اپنے عقیدے کو، اپنے عمل کو، اپنے شب و روز کو ڈھالنے کی کوشش کیجیے، اگر دنیا اور آخرت میں سعادت چاہے، کامیابی چاہے۔ تو یہ چیزیں پہلی چیز۔ دوسری چیز کا والمیزان، والمیزان، اور ہم نے میزان نہ عدل و انصاف، تو اس کے لیے جو ہے عدل کا نظام، قضاء، محاکم کو جو ہے طاقتور ہونا، محاکم کو، عدالت کو جو ہے طاقتور بنانا پڑے گا، قضات کو اختیارات دینے پڑیں گے، اور فیصلے کے اصول و ضوابط اس طریقے سے جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بتایا ہے، اس نظام کے تحت جب ہم کام کریں گے، جب یہ قوت مضبوط رہے گی، ایک طرف کتاب و سنت کی سربراہی ہمارے معاشرے میں پیدا ہو اور علماء کو مقام دیا جائے، اور دوسری طرف یہ کہ جو ہے عدالت، ہماری عدالتیں آزاد ہوں، اس معنی میں کہ وہاں اللہ کے دستور کے مطابق فیصلے کیے جائیں، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، بے انصافی سے بچا جائے۔ اب ایک ایک مسئلہ اگر انسان وفات ہو جاتی ہے، اس کے قضیے کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، ایک ایک قضیہ آج جو ہے دنیاوی عدالت میں برسہ برس وہ عدالت چلتی ہے، مقدمہ چلتا ہے، انسان پیسے خرچ کرتا ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، فیصلہ نہیں ہوتا، اس کی اولاد آتی ہے پھر چلتا ہے۔ یہ نظام نہیں چلے گا، امن و امان نہیں آ سکتا۔ عدالت اس ڈھنگ سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کا اصول و ضابطہ بتایا ہے، تب معاشرے میں امن ہوگا، سب کے حقوق ملیں گے۔ عدالت کس لیے قائم کی گئی؟ تاکہ سب کے حقوق ملیں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کی عزت اور آبرو سے نہ کھیلا جائے، اس لیے قضا قائم ہے، اس لیے عدالت بنائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدالت کا نظام دیا، قضا کا نظام دیا، اس نظام کی پابندی ضروری ہے اگر ہم امن و امان ملک میں چاہتے۔ اس کے بعد تو کسی کا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف، عدل کو اختیار کریں۔ جب قضا کمزور ہوگی، عدالت کمزور ہوگی، تو ظلم بڑھے گا میرے۔
لوگ دوسروں پر آج کیا ہوتا ہے، بڑے لوگ ظلم کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے بدلے کسی غریب کو پکڑ کر بند کر دیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا جو نظام تھا اس نظام کو ہم نے پسے پھوٹ ڈال دیا، دنیا کے بنائے ہوئے قوانین کو ہم نے اپنے اوپر نافذ کیا. دنیا کے لوگوں نے جو قانون بنایا اس کو تو ہم نے نافذ کر لیا، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہم نے نظر انداز کر دیا. تو جو عدل اللہ تعالی نے نازل کیا ہے، جو نظام اللہ تعالی نے قضا کا، فیصلے کا، عدالت کا، محاکم کا بنائے، اس کو نافذ کرنا ہوگا، تب لوگوں کو حق ملے گا. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَعْثٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں بڑی قوت تھا، یعنی عسکری قوت. مسلمانوں کو عسکری قوت، فوجی قوت اختیار کرنی ہوتی. آج کیا ہے؟ ہم کمزور ہیں. کیوں؟ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ وَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دشمن کے مقابلے میں قوت تیار. آج قوت نہیں ہمارے پاس، بیچارے فلسطین میں پٹ رہے ہیں اور ہم تماشائی بنے بیٹھے ہوئے، کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے اندر قوت نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے سوچا ہی نہیں ہے، نہ ایمانی قوت ہے نہ عسکری قوت. دونوں قوتوں سے ہم ہاتھ دھوئے بیٹھے، تو کہاں سے غلبہ اور قوت ملے گی؟ کہاں سے دنیا کے اندر امن و امان پائے؟ اس لیے قوت، عسکری قوت بھی دنیا میں عدل و انصاف، امن و امان قائم کرنے کے لیے عسکری قوت کی بھی ضرورت ہے. اسی لیے جہاد مشروع کیا گیا، فوجوں کو جو ہے مجاہدین کو تیار کیا گیا تاکہ جو ہے ظلم و زیادتی دنیا سے ختم ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کر سکے. تو یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان، یہ تین قوتیں ہمیں چاہیے. ایک تو کتاب و سنت کی قوت، علماء کی رہنمائی، اس کی روشنی میں اس کو ہم مقام دیں. اور دوسری چیز ہے کہ عدل و انصاف، قضا کا اصول ہمارا صحیح ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے بتایا ہے اس کے مطابق ہماری عدالتوں کو کام کرنا چاہیے. اور تیسرے عسکری قوت بھی مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے. ملک کے پاس عسکری قوت ہو کہ کوئی آنکھ نہ دکھا سکے، کوئی آنکھ نہ دکھا سکے، کوئی آنکھ دکھائے تو اس کی آنکھ نکال دی جائے. یہ قوت ہونی چاہیے مسلمان. مستطاعتم من قوت، جس طرح قوت ہو سکے جو ہے وہ قوت. وہ تھی ہارون رشید کو جو ہے روم کے بادشاہ نے یہ لکھا کہ ابھی تک ہم آپ کو جزیہ ادا کرتے تھے، ٹیکس دیتے تھے، لیکن اب نہیں دوں گا، اب نہیں دوں گا آپ کو. پہلی حکومت ہماری کمزور تھی، وہ آپ کو جزیہ دیتی تھی، اب ہم جزیہ نہیں دیں گے، ٹیکس نہیں ادا کریں گے. ہارون رشید نے اسی کے خط کے پشت پر لکھا، دوسرا کاغذ نہیں استعمال، جو خط اس کا آیا تھا اس کے پشت پر لکھا کہ من امیر المومنین ہارون الرشید یلا کلب الروم نغفور. یہ جلالت، یہ چیز تھی میرے بھائیو مسلمانوں کی. ہارون رشید نے کیا لکھا؟ امیر المومنین ہارون رشید کی طرف سے یہ خط ہے، کس کے نام؟ روم کے کتے نغفور کے نام. رومی کتے، وہاں کے بادشاہ تھا، حاکم تھے، رومی کتے نغفور کے نام یہ لیٹر ہے. اگر تم ٹیکس ادا نہیں کرو گے تو میں ایسا لشکر روانہ کروں گا جس کا اگلا سرا تمہارے پاس ہوگا، پچھلا سرا میرے پاس. یہ قوت تھی مسلمانوں نے تیار کی کہ اگلا سپاہی تمہارے پاس ہوگا، پچھلا سپاہی میرے پاس ہوگا. اتنا بڑا لشکر تمہارے پاس میں بھیجوں گا، تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ ایمانی قوت تھی میرے بھائی، اس کی ضرورت ہے آج اس کی ضرورت ہے. یہ قوت تو دینی قوت بھی ہو، قضائی قوت بھی ہو، اور عسکری قوت بھی ہو.
اسی لیے اللہ کا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، کہ اگر بستی والے صحیح معنی میں مومن بن جائیں، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے والے بن جائیں، اللہ کے ڈرنے والے بن جائیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو زمین و آسمان کی برکت کے دہانے ہم کھول، برکت کے دہانے کھول۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر تمام اصول و ضابطے ہمارے لیے بتا دیے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں سعادت مندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، اپنی جان کی، مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کرنا ہوگا، اس کو اختیار کرنا ہوگا، تب عزت کے ساتھ ہم رہ سکتے ہیں، ورنہ ذلیل ہوتے رہیں۔ آج جیسے ذلیل ہوں گے اور ذلت آئے گی، اور ذلت کے دن آنے والے ہیں۔ اگر یہی ہماری حالت رہی، دین سے دوری، اللہ کے اصولوں سے گریز، تو ہمارے دن اور برے ہونے والے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ رب العالمین حاکم الحاکمین کے بھیجے ہوئے ان اصولوں کو اختیار کریں، اور اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر جو تعلیمات ہمیں دی گئی ہیں اس کو عام کریں، اس کو جو ہے علماء کی قدر کریں، کتاب و سنت کی قدر کریں، اس کی تعلیمات کو اختیار کریں، عقیدے میں، عمل میں، جو ہے اخلاق میں، ہر حیثیت سے ہم اس کو نافذ کریں، اور اسی طریقے سے جو ہے قوت اور طاقت، ایمانی قوت کے ساتھ ساتھ جسمانی قوت، ایمانی کی قوت کے ساتھ عسکری قوت کو بھی اکٹھا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم